السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دوستو، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ مچھلی کے لیے جسمانی زندگی پانی کے ساتھ وابستہ ہے۔ مچھلی پانی میں رہے تو زندہ رہتی ہے، اگر اسے پانی سے باہر نکال دو تو تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ اس طرح مومن کی روحانی زندگی اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب تک ذکر کرتا رہے گا وہ روحانی طور پر زندہ رہے گا، اور دوستو جب وہ غافل ہو جائے گا تو اس کی روحانی طور پر موت آ جائے گی۔ اس پر دلیل ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، مثال اس شخص کی جو ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی مانند ہے۔ دوستو ذکر کے معنی، ذکر کا لفظ قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک معنی اللہ کا قرآن جیسے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس نصیحت نامے کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ قیامت کے لیے بھی قرآن مجید میں ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ذکر کا تیسرا معنی ہے یاد اور تذکرہ، جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں بندے کا تذکرہ ہوا ہے، اسے یاد کہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جو یہ فرمایا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم ہر وقت اپنے دل میں اللہ رب العزت کا دھیان رکھیں۔ دوستو تمام اعمال کا مقصود اللہ کی یاد ہے۔ ان اعمال میں سب سے اعلیٰ عمل دوستو نماز ہے، یہ افضل الاعمال ہے۔ اس نماز کا اپنا مقصود کیا ہے؟ فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یہاں جس نماز میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی وہ پھٹے کپڑے کی طرح پڑھنے والے کے منہ پر مار دی جاتی ہے کہ ہمیں تیری اس نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارا دھیان نماز میں بھی اللہ ہی کی طرف رہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی کا زیادہ تر وقت اس انداز سے گزرے کہ ہمارے ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں اور دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو۔ یہی زندگی ہے، وگرنہ دوستو شرمندگی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی وان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وَإِن ذَكَرْنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے لوگوں کے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں ان سے بہتر فرشتوں کے مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اب سوچیں کہ بندے کے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس کے تذکرے فرشتوں کی محفل میں ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرمایا جو مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اس طرح کا ایک اور مضمون بھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا کیا معنی ہے دوستو؟ اس کا یہ معنی نہیں کہ انسان کہے اللہ 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 اور اللہ تعالیٰ فرمائے بندے بندے بندے، بلکہ اس کا معنی سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھیے۔ اگر کسی بچے کو کہیں کہ کوئی ملازمت ملنی ہے اور وہ افسر جس نے اس کا انٹرویو لینا ہے وہ اس کے والد کا دوست ہے، تو اس کا والد اپنے دوست کو فون کرتا ہے کہ میرا بچہ انٹرویو کے لیے آئے گا، آپ ذرا اس کا خیال رکھیے گا، آپ اسے یاد رکھیے گا۔ پھر جس دن بچے نے انٹرویو کے لیے جانا ہوتا ہے تو وہ اسے دوبارہ یاد دہانی کرواتا ہے کہ جی میرا بچہ آئے گا، ذرا اس کا خیال رکھنا۔ اب باپ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بچے کا خیال رکھنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میرے بچے کا نام لیتے رہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ فیصلہ کرنے لگے تو میرے بچے کے حق میں فیصلہ کیجیے۔
چنانچہ بندے کا اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کرے، اور اللہ کا بندے کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے حق میں رحمت کے فیصلے کر دے۔ تو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا کا مطلب یہ بنا کہ اے میرے بندے تم مجھے اطاعت کے ساتھ یاد کرو گے، میں تمہیں مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا۔ اے میرے بندو تم مجھے فرش پر یاد کرو گے، میں پروردگار تمہیں عرش پر یاد کروں گا۔ تو اسی طرح دوستو، لہذا اب یہ بندے کے اپنے اختیار میں ہے کہ جتنا اللہ کو یاد کرے گا اتنا ہی اللہ کا مقرب بنے گا۔ اس عمل کو سیکھنے کے لیے اس عمل کا سیکھنا کہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت انسان کو اللہ کا دھیان رہے، یہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ سیکھے بغیر نہیں آتا۔ زندگی میں کتنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم بھلانا بھی چاہتے ہیں مگر بھول نہیں پاتے، ان کی چھاپ ذہن میں اس طرح لگ جاتی ہے، وہ میموری میں اس طرح پرنٹ ہو جاتی ہے کہ ذہن سے نکلتی ہی نہیں۔ روز کہتا ہوں بھول جاؤں انہیں، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ اس طرح کہنے والے نے کہا یاد ماضی عذاب ہے یا رب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی یاد آتی ہیں۔ انسان اللہ کے ذکر والے اس کام میں بھی اس نقطے تک پہنچائے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اللہ یاد آتا رہے، ایسی کیفیت ہونی چاہیے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے فرمایا کثرت ذکر سے انسان ایک ایسے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ شریعت نے جو باقی حکام بتائے ان کے کرنے کی ایک حد متعین ہے، مثلا نماز دن میں 5 مرتبہ، حج زندگی میں 1 دفعہ، روزے ہر سال میں 1 مہینہ، لیکن جب ذکر کو معاملہ آیا تو فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اس کی کوئی حد نہیں بتائی۔ ذکر کے اثرات کثرت کے ساتھ ہی مرتب ہوتے ہیں، اس سے پہلے مرتب دوستوں نہیں ہوتے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ آپ پانی کو آگ کے اوپر 1 منٹ کے لیے چڑھا دیں تو پانی بوائل نہیں ہوتا، وہ جیسے تھا ویسے ہی نظر آتا ہے، نہ بخارات نظر آتے، نہ کھولتا نظر آتا ہے، حرارت کے آثار ہی نظر نہیں آتے۔ بھائی اس کی حرارت کی ایک حد ہے، اگر اس حد تک آگ پر رہے گا تو وہ حرارت بڑھتے بڑھتے ایک فلیش پوائنٹ پر پہنچ جائے گی، جب حرارت فلیش پوائنٹ پر پہنچ جائے گی تو پانی ابلنا شروع کر دے گا۔ آپ اس وقت چولہا بند بھی کر دیں تو وہ پانی ابلتا رہے گا۔ اسی طرح ذکر میں فنائیت کے لیے ایک حد متعین ہے، جب ذکر کرتے کرتے اس نقطے تک پہنچا دیں گے تو اللہ رب العزت کی ایسی یاد دل میں آئے گی کہ بھولنا بھی چاہیں گے تو بھلا نہیں سکیں گے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس بندے کو ذکر میں فنا حاصل ہو جائے اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر اس کو 1000 سال کی عمر بھی دے دی جائے اور یہ کہا جائے کہ اس 1000 سال میں تم اللہ کو بھول کر دکھاؤ تو وہ اللہ کو نہیں بھول سکتا۔ کاش ہم بھی ذکر کو اس نقطے تک پہنچا دیتے جہاں انسان اللہ کو بھولنا بھی چاہے تو نہیں بھلا سکتا۔ انسان کے پاس اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو سب سے بہترین ہتھیار ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے اس سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں اور نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی فوج کا آدمی کسی دشمن پر غالب آتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہیڈز اپ۔ یہ ہیڈز اپ کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں کوئی نقصان دہ چیز ہے تو وہ گر جائے، چھوٹ جائے اور پتہ چل جائے کہ اس کے ہاتھ خالی ہے۔ گویا سب سے پہلے وہ اس کو اس کے ہتھیار سے محروم کرتا ہے کہ کاؤنٹر اٹیک یعنی جوابی وار نہ کر سکے۔ اسی طرح جب انسان پر شیطان غالب آتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ بندے کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان کے اوپر غالب آ گیا اور ان کو اللہ کی یاد بلا دی۔ انسان کے لیے سیدھے راستے سے بھٹکنے کا سب سے پہلا قدم اللہ کو بھول جانا ہے، باقی گناہ اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم غافل نہ ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہے گا تو انسان گناہوں کی طرف قدم ہی نہیں اٹھائے گا۔ جب انسان اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان
تذکروا فاذا هم مبصرون، متقی لوگ پر جب شیطان کی ایک جماعت حملہ آور ہوتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت عطا فرما دیتے ہیں۔ یوں انسان شیطان کے ہتھ کنڈوں سے دوستوں بچ جاتا ہے تو وساوس نفسانی اور وساوس شیطانی ان دونوں سے جان چھڑانے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ، جو قوم اللہ کے یاد کے لیے بیٹھتی ہے اس کو ملائکہ گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ اس کے دل کے اندر سکینہ اور اطمینان ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ دوستو آج کیوں ڈپریشن زیادہ ہے، فرسٹریشن اور انگزائٹی، بے چینی اور اضطراب کیوں ہے؟ ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دل اللہ کی یاد سے خالی ہے۔ جس کو اللہ کی یاد نصیب ہوگی اس کا ڈپریشن کے ساتھ کیا واسطہ؟ جس کا خدا سے واسطہ جڑ جائے اس کا پھر ڈپریشن سے کیا واسطہ؟ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اطمینان کا سبب بن جاتی ہے۔ دوستو فذکرونی فذکرونی کے بارے میں امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اصل الذکر تنبہ بالقلب للمذکور والتیقظ لہ، اصلی ذکر یہ ہے کہ دل میں مذکور کی یاد رہے، دھیان رہے اور بیداری رہے، یعنی جس کا ذکر کر رہے ہیں دل میں اس کی یاد بھی رہے اور بیداری بھی رہے۔ اصل ذکر تو یہی ہے کہ دل میں بیداری ہو، لیکن انسان جو ذکر زبان سے کرتا ہے اسے ذکر کہنے کی کیا وجہ ہے؟ چنانچہ اسی کی دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَسُمِّيَ الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ ذِكْرًا لِأَنَّهُ دَلَالَةٌ عَلَى ذِكْرِ الْقَلْبِ، اور زبان کے ذکر کو جو ذکر کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کا ذکر بھی دل کے ذکر پر دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ بھائی دل میں بات ہوتی ہے تو زبان پر تذکرہ آتا ہے نا، اس لیے اس کو بھی ذکر کہتے ہیں، ورنہ اصل ذکر ذکر قلبی ہے اور یہ ذکر جہر سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک بیٹا اگر بیرون ملک سفر پر کیا ہوا ہو اور کئی مہینوں کے بعد اپنی والدہ کو فون کرتا ہے تو اسے والدہ کہتی ہے بیٹا میرا دل تجھے بہت یاد کرتا ہے، آج تک کسی ماں نے یہ نہ کہا بیٹا میری زبان تجھے بہت یاد کرتی ہے، اس لیے کہ ماں سمجھتی ہے کہ زبان سے تو فقط اظہار ہوتا ہے، اصل تو دل میں یاد ہوتی ہے۔ جس طرح بیٹے کی یاد ماں کے دل میں ہوتی ہے اسی طرح بندے کے دل میں اپنے پروردگار کی یاد ہوتی ہے۔ دوستو ذکر انسان کے دل سے گناہوں کے اثرات کو دھو دیتا ہے۔ جس سے مبارکہ میں ہے لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے اور دلوں کے چمکانے کی پالش اللہ کی یاد ہے۔ ہر چیز کو چمکانے کے لیے ایک پالش ہوتی ہے، وہ فرنیچر کو چمکانے کی پالش ہے، یہ گلاس کو چمکانے کی پالش ہے، یہ لوہے کو چمکانے کی پالش ہے۔ اگر کوئی یہ پوچھے کہ دلوں کو چمکانے کے لیے پالش کون سی ہے تو فرمایا اللہ کی یاد دلوں کے لیے پالش ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ الغفلۃ نوم القلب والنائم لا یذکر، غفلت دل کے لیے نیند کی مانند اور سویا ہوا دل ذکر نہیں کر رہا ہوتا۔ ہمیں اللہ کا ذکر اتنا کرنا چاہیے لوگ ہمیں پاگل کہنا شروع کر دیں، چنانچہ فرمایا حتی یقال انہ مجنون، جب ہم اس طرح کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دوستو ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی طور پر اپنی یاد نصیب فرمائے۔